بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کے ہمارے ویڈیو کا موضوع تصوف اور صوفیہ کے حوالے سے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نظریات اور اقوال کچھ وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا، اور تھوڑی سی آپ کی خدمت میں ایک دعوت بھی پیش کرنی کہ خدا کے واسطے اس چیز کو جو پروپوگیٹ کیا جاتا ہے کہ جناب یہ تصوف کی آڑ پہ عرفان پہ حملہ کیا جاتا ہے یا عرفان کا انکار کیا جاتا ہے یا روحانیت کا وہ کیا جاتا ہے، جس طرح قبلہ آیت اللہ محمد صلی نجفی علیہ مقامہ کے اوپر ایک گروہ چڑھ دوڑا ہے اس حوالے سے کہ جناب انہوں نے خمینی صاحب کو پہلے صوفی ڈکلیئر کیا، ثابت کیا بغیر نام لیا اپنی کتاب میں، اور اس کے بعد معاذ اللہ خمینی صاحب کی تکفیر کی کہ ان کو خارج اسلام قرار دیا، اور اسی طرح دیگر اکابرین کے بارے میں ڈھکو صاحب پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے اقامت البرہان نامی کتاب لکھ کر تو اس میں نام کسی کا نہیں لکھا، تکفیر نام لے کے کسی کی نہیں کی، انہوں نے صوفیہ اور تصوف کے کچھ مین نظریات نقل کیے، پھر کچھ شخصیات کو جیسے آیت اللہ خمینی ہیں، جیسے مرتضیٰ مطہری صاحب ہیں یا دیگر شخصیات ہیں، تو نہ پھر ان شخصیات کو ان نظریات کا حامل قرار دے کے ان کی تکفیر خدا نخواستہ کی معاذ اللہ اور ان کو خارج اسلام قرار دیا۔ یہ وہ تہمت ہے جو کیا کہتے ہیں سفید دن میں جھوٹ جو جیسے بولا جاتا ہے، اس ٹائپ کی یہ تہمت ہے کہ یعنی نہ کوئی حوالہ، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی دلیل، بس بغض نجفی صاحب میں چونکہ نجفی صاحب کا اصل جو وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قبلہ آیت اللہ محمد صلی نجفی صاحب سے ایک مخصوص گروہ کی عداوت کا یا دل میں بغض کا جو اصل وجہ ہے وہ ویڈیو بیان ہے قبلہ صاحب کا، کہ جس میں ان سے سوال کرنے والے نے کہا تھا کہ جی ایک شخصیت ہے وہ کہتی ہیں جی ووٹ دینا حرام ہے، یہ وہ آپ دیکھ لیجئے گا، مناسب نہیں ہے ان الفاظ کو وہ دہرانا۔ اس میں نجفی صاحب نے کہا تھا کہ جناب یہ غلط بات ہے، اور ایسے ہی بات کرنے والے شخصیت کے حوالے سے انہوں نے کچھ الفاظ کہے تھے، وہ بات یار لوگوں کے دل سے نہیں جا رہی جی۔ اس وجہ سے ان کی وفات کے آج 40 دن ہونے والے ہیں، اس کے بعد بھی یا مہینہ سے زیادہ تو ہو ہی گیا، اس کے بعد بھی وہ جو ہیں اس کے اوپر بازد ہیں، ویڈیوز پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جناب نجفی صاحب جو ہیں بڑے خشک ٹائپ کے اور محدود سوچ کے بندے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی محدود سوچ نے ان کو علم فلسفہ اور عرفان جو ہے وہ نہ انہوں نے پڑھا نہ پڑھنے کا کہا، تو وہ اس وجہ سے ایک محدود سوچ تھی کہ وہ اس سے آگے بڑھتے نہیں تھے، اور اس عرفان کے حامل در حقیقت وہ عرفان نہیں ہے، عرفان کوئی اور چیز ہے، اس میں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم مختصراً عرض کریں گے۔ تو عرفان کے حامل بندوں کی وہ تکفیر کرتے تھے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ عرفان کے مطلب کیا ہے، تصوف کا نظریہ کیا ہے؟ عرفان یا روحانیت بالکل الگ چیز ہے۔ جو روحانیت ہے میرے عزیزوں وہ یہ ہے، اس سے ہمیں نہ شریعت منع کرتی ہے، نہ اس کو حاصل کرنے میں، اس کو سیکھنے میں، وہ سیکھی جاتی نہیں ہے، وہ اپنے آپ حاصل ہوتی ہے جو روحانیت ہے جی۔ یعنی ایک عارف جو معرفت رکھتا ہے، جو عرفان کی منزلیں طے کرتا ہے، اس سے کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں کر سکتا یا اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ منحرف ہو گیا اسلام سے۔ لیکن تصوف کے عرفان کے نام پہ جب تصوف کے کچھ نظریات کو ڈیفینڈ کیا جائے گا، اور کم و بیش اس سے ملتے جلتے نظریات جو ہیں، یعنی وہاں پہ برادران کے ہاں یہ تصوف کے نام سے سارے نظریات موجود ہیں، یہاں پہ آپ نے ایک جو ہے نا وہ بند گلی میں سے ایک دروازہ کھولنے کی کوشش کی، چونکہ یہ گلی بند ہے۔ جو بھی محبان آل محمد علیہ السلام ہے اور پیروکاران آل محمد علیہ السلام ہے، وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آل محمد نے یہ گلی ہم پر بند کر دی ہے، اس گلی میں ہمارا داخلہ ممنوع ہے جی۔ اب وہ اس گلی سے ایک چور دروازہ کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ اس طرح سے اس نام سے نہیں کھولا جا سکتا، اس لیے کبھی عرفان کا نام استعمال کیا جا سکتا ہے، کبھی عارف کا کاندھا استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی کچھ۔ بہرحال روحانیت نام ہے خشوع اور خضوع کا، یعنی آپ عبادات میں خشوع و خضوع، آپ آیات قرآنی کے مطابق سنت اور سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، یہ ہے روحانیت۔ آپ نماز پنجگانہ، یعنی ایک نماز وہ ہے جو بندہ اذان سنتا ہے، اٹھتا ہے، کپڑے پاک صاف ہیں، وضو کیے کر رہی، ایک ہے کہ اس کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، انتظار کیا جاتا ہے کب فجر، یعنی آپ دیکھیں کچھ لوگ نماز شب کے بعد تھوڑی دیر سوتے ہیں، پھر فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھ کے منتظر رہتے ہیں کہ کب جناب اس کا وقت ہے، اس سے پہلے وہ لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، ایسی خوشی اور وہ مسرت محسوس کرتے ہیں، اس خوشی اور مسرت کا نام روحانیت ہے۔ یہ تصوف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تصوف کے نظریات الگ ہیں، وہ ٹھیک ہیں نہیں ٹھیک ہیں، وہ روایات آل محمد کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کیجیے، اور جو برادران تصوف کے عمل ہیں ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم کسی کی وہ تکفیر نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ ہے روحانیت، نفلی عبادات کا انجام دینا،
اور خشوع اور خضوع کے ساتھ بڑھ چڑھ کر نیکی کے کام کرنا، ان چیزوں سے، کتابوں سے، نماز سے، قرآن سے، ائمہ کے فرامین سن کے، ائمہ کا ذکر سن کے، اللہ کا ذکر سن کے خوشی محسوس کرنا، جھومنا، جھومنے سے مراد ہے کہ روحانی طور پہ جھومنا، لذت لینی، روحانی غذا حاصل کرنی، یہ ہے روحانیت۔ اب تصوف بالکل ایک ہٹ کے چیز ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، ایک صاحب ہے، ان سے ہمارا شدید نظریاتی اور علمی اختلاف ہے، ہمارا نہیں، مطلب اکابرین کا۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان ثابت نہیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ فرعون مرنے سے پہلے طائب ہو گیا تھا، وہ مومن مرا ہے، مطہر مرا ہے، یعنی پاک ہو کے مرا ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب شیعہ قوم کو، کمیونٹی کو ایک جانور سے تشبیہ دیتے ہیں اپنی کتابوں میں، اور جانور بھی وہ کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی نام لے لیں تو کئی کئی دن زبان پاک نہیں ہوتی۔ یہ ایک میں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ عرف عام میں ایسا اس جانور کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ کوئی شرعی وہ نہیں ہے۔ اچھا، تو اب ان صاحب کے ان نظریات کو دیکھتے بھانپتے ہوئے بھی، اور یہ تو 2-3 نظریات ہیں، ڈھیروں ڈھیر ایسے نظریات ہیں، اگر کوئی شیعہ اکابرین میں اٹھ کے کوئی اس کو پدر عرفان کہے کہ وہ صاحب پدر عرفان تھے، عرفان کے باپ تھے، شیخ اکبر کے، شیخ اکبر کہ وہ شیخ اکبر ہیں، تو اب یہ بات کرنے والے یعنی پدر عرفان اور شیخ اکبر کہنے والوں سے اگر صرف اس بات پہ کوئی دوسری علمی ہستی اختلاف کر لے کہ جناب یہ صاحب تو بالکل ائمہ کے 360 اپوزٹ ڈگری پہ چلے ہیں اور یہ ان کے نظریات ہیں، تو ان کو آپ شیخ اکبر، پدر عرفان اور ان کے نظریات کو شیعہ قوم کے اندر ان کی شرحیں کیسے لکھ سکتے ہیں ان کی کتابوں میں؟ تو مجھے بتائیے کہ کیا وہ شیعت سے نکل گیا بندہ؟ یا خدا نہ خواستہ اس نے کوئی نبی اور آل نبی کے کسی فرد کی توہین کر دی معاذ اللہ؟ یعنی کہ علمی اختلاف رکھا، لیکن وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے کرتے پھر یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ جناب ان پہ انگلی اٹھائی ہے تو سمجھو کہ آپ نے اس پہ بھی اٹھائی، یعنی آپ نے ابن عربی صاحب پہ انگلی اٹھائی تو چونکہ کچھ اکابرین ہمارے ابن عربی کے بڑے متاثر تھے، بڑے پرستار تھے، جن میں مرتضیٰ مطہری صاحب ہیں، خمینی صاحب ہیں، دیگر اکابرین، چونکہ آپ نے ابن عربی پہ سوال اٹھایا تو اس کا مطلب آٹومیٹک آپ نے ان کی اکابرین شیعہ کی تکفیر کر دی۔ یہ ہے مسئلہ، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے علاوہ اور قرآن کے علاوہ آپ کسی بھی چیز کو منو ان تسلیم کر لیں، چونکہ وہاں پہ حکم کا ماننا ضروری ہے، جاننا ضروری نہیں ہے۔ چونکہ جب آپ ایمان لے آئے، آپ اللہ پہ ایمان لے آئے، آپ اس چیز پہ ایمان لے آئے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی وحی ہے، جی، تو پھر آپ اس میں سے دوسری عام کتابوں کی جس طرح تحقیق کرنے بیٹھتے ہیں ویسے آپ تحقیق نہیں کر سکتے۔ دوسری کتابوں کی جیسے سندیں ثابت کرنے ہم بیٹھ جاتے ہیں، سلسلہ سناد دیکھتے ہیں، تو یہ معاملہ ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید اور محمد اور آل محمد علیہ السلام جو ہیں ان کے علاوہ کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ کیا جا سکے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے یعنی کہ جناب تصوف نہیں، جناب یہ جدید عرفان ہے، اس میں یہ ہے وہ ہے، تو پھر ان تصوف والے افراد کا ڈیفینس کیوں کرتے ہیں آپ لوگ، دفاع کیوں کرتے ہیں؟ اور دوسری جو اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈھکو صاحب کا اشعار و کنایوں میں جناب قبلہ آیت اللہ خمینی صاحب کی تکفیر کرنا نظر آ گیا، حالانکہ تہمت ہے آپ کی، بہرحال نظر آ گیا۔ آپ کو ابن عربی صاحب کا سر عام جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا انکار نظر نہیں آیا؟ یہ کیسی ان سے آپ کی محبت ہے کہ جس میں آپ جناب ابو طالب علیہ السلام جیسی ہستی کو بھی جو ہے کہ وہ بالائے طاق رکھ رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں اور طویلیں پیش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال آج کی ویڈیو میں ہم صرف اتنا کریں گے کہ کچھ روایات اہل بیت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور ان کے اس سے ہٹ کے اگر کوئی عرفان ہے، یعنی یہ جو تصوف کے نظریات ہیں، اپنی مرضی کی شریعت میں امینڈمنٹ، شریعت مطہرہ میں ناپاک رہنے کی، نجس رہنے کی، گندہ رہنے کی، جنگلوں میں رہنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، تصوف میں ہے۔ شریعت میں ہمارے ہاں ہم اپنی بات کرتے ہیں جی، برادران کا عقیدہ یا ان کو مبارک ہو، ہم کسی کے اوپر نکتہ چینی یہاں نہیں کر رہے، ہم مکتب تشیع کے اندر جو دو نظریات ہیں ان میں سے ایک نظریے کی فیور کر رہے ہیں اور ایک نظریے کا علمی رد کر رہے ہیں۔ برادران کے تصوف کے سلسلے، برادران کا تصوف کے مطابق احکام انجام دینا یا اعمال، اس سے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، ہم ان کے اوپر نہ تنقید کرتے ہیں، نہ خدا نہ خواستہ اس بیس پہ ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہ خالصتاً شیعوں کے اندر دو نظریات کا علمی معاملہ ہے، اس لیے برادران میں سے اگر کوئی ویڈیو دیکھے تو جناب ہم آپ کے تصوف یا صوفی سلسلوں کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کرتے، وہ آپ کو مبارک ہوں، ہم احترام کرتے ہیں ہر عقیدے کا، ہر نظریے کا، ہر بندے کا اپنا نظریہ۔ اچھا، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی وضاحت اس لیے دی ہے کہ جو آج کل ایک مخالف گروہ ہم پہ چڑھ دوڑا ہوا ہے، صرف اس وجہ سے کہ جناب اعلیٰ ہم نے اس گروہ کے جو ایک شخصیت ہیں ان کے کچھ شاگردان کا رد کرنا شروع کیا ہے، تو وہ پروپوگنڈا یہ کر رہے ہیں کہ جیسے ہم ان شخصیت کے خدا نخواستہ کو بد زبانی یا بد تہذیبی کر رہے ہیں، وہ پروپوگنڈا ان کا فیس بک پہ بھی جاری ہے، ادھر ادھر بھی جاری ہے، یعنی خود سے علمی جواب آیا کوئی نہیں، تو اب یہ وہ کیا۔ تو بہرحال ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اگر تو قرآن اور شریعت اور آل محمد علیہ السلام کی، محمد اور آل محمد علیہ السلام کی سنت کے دائرہ کار کے اندر کوئی چیز ہے، اس کو آپ عرفان کے، تصوف کے، فلسفہ کے، کچھ بھی کہیں ہمارے سارے آنکھوں پر۔ اب اس شریعت اور قرآن و اہل بیت کی باؤنڈری سے باہر کوئی چیز جاتی، کوئی نظریہ جاتا ہے، جیسے نظریہ وحدت الوجود ہے، اب اس کے اوپر علماء کی ابحاث ہیں، بہت بہت لمبی ابحاث ہیں، کتابیں ہیں۔ اب یہ نظریہ کیا ہے؟ یہ نظریہ یہ ہے کہ ذات صرف ایک اللہ کی ہے، باقی کوئی ذات نہیں، ہر چیز اللہ ہی ہے۔ میں بھی معاذ اللہ ان کے، اس لیے تو انا الحق کے نعرے لگے کہ میں حق ہوں، یعنی میں اللہ ہوں۔ وہ مثالیں پھر یہ دیتے ہیں کہ جناب جیسے سورج ہے،
सूरज से निकलने वाली शुआएं और किरणें जो हैं वो सूरज से जुदा तो नहीं आप कह सकते। इसी तरह सूरज को तशबीह दी खुदा न खास्ता ज़ात इलाही से, और किरणें और शुआएं उसकी मखलूकात से। इसी तरह दरख्तों के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से उन्होंने कहा जी वहदतुल वजूद, खुदाबंद की ज़ात वाजिबुल वजूद है। बहरहाल इस नज़रिए का जहाँ रद्द किया गया वहाँ इसके शीयत के अंदर इसका प्रचार भी खूब किया गया और आज भी किया जाता है, मुख्तलिफ तावीलें पेश की जाती हैं। अब ये नज़रिया वहदतुल वजूद के ऊपर मुकम्मल इंशाअल्लाह अलग से हम अपना एक लेक्चर रिकॉर्ड कराएंगे, ताकि वो नौजवान या वो बच्चे बच्चियाँ या वो बुजुर्गान कि जो अभी तक इस नज़रिए से मुकम्मल तौर यानी आम तरीके से उनको धोखा दे दिया। अच्छा, धोखा कैसे दिया जाता है? वो धोखा इस तरह से दिया जाता है कि जनाब क्या आप अल्लाह की तख्लीक नहीं है, अल्लाह ने आपको तख्लीक नहीं किया, ये पहाड़ों को, ये समंदर को, दरियाओं को अल्लाह ने तख्लीक नहीं किया। एक आम फहम मोमिन क्या कहेगा कि बेशक इसमें ला रहा है, इसमें तो शक ही कोई नहीं। तो वो कहेगा जी नजरिया वाहिदुल वजूद यही तो है कि आपको देख के अल्लाह याद आता है। नहीं, ये धोखा है। ये जो बात है ना कि हर चीज को देख के उसके खालिक को पहचान, ये तो मार्फत है, ये है वो इरफान। ये तो खुद जनाब आइमा तहार ने हम इस तरह मुतवज्जो किया कि जनाब अपनी मौत व हयात देखो, अपने सेहत और जिंदगी देखो, अपने जनाब माहौल को देखो, दरख्तों को देखो, फिर अल्लाह को पहचानो कि इनका बनाने वाला को। ये तो असल मार्फत है। वो जो वाहिदुल वजूद है वो कुछ और है। वो कहते हैं ये वजूद है ही नहीं, वजूद की नफी करते हैं। वो कहते हैं ये अल्लाह ही है, एक वजूद अल्लाह का, बाकी जनाब कोई वजूद के वो कायल नहीं है। तो चलते हैं जी, अब आपकी खिदमत में हम थोड़ा सा पेश करते हैं कि आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जो तसव्वुफ के मुतल्लिक, और तसव्वुफ है क्या, और अगर इरफान, जदीद इरफान जो है उसके अंदर उसका रैपर खोलने के बीच में से तसव्वुफ नहीं निकलता, तो फिर ये जो यार लोग मुतहद हो जाते हैं इस सूफीज़म के उस हवाले से, तो वो फिर दफा क्यों करते हैं? वो कहें, वो एक्सेप्ट करें कि जनाब हम इस इरफान के कायल हैं। ये जो इब्न अरबी साहब के कुछ नजरियात और मुल्ला सदरा साहब का कुछ अजब सा फलसफा, इसके हम कायल नहीं हैं, और अगर कायल हैं तो ये हमारे दलाइल हैं, दलाइल दें। खैर, शेख अब्बास कुम्मी जो है सफीनतुल बहार में लिखते हैं कि सूफिया की एक जमात खुरासान में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुई। उसने आपके कीमती लिबास पर एतराज किया और कहा कि उम्मत की रहनुमाई के लिए ऐसे इमाम की जरूरत है जो साग पात खाता हो, मोटे जूठे कपड़े पहनता हो, गधे पर सवार होता हो, बीमारों की आदत करता हो और खुश्क तरीन जिंदगी बसर करता हो। अच्छा, ये है तसव्वुफ का बुनियादी नजरिया। अब ये नजरिया कुरान की उस आयत से जाकर सीधा टकराता है। ये अभी इमाम भी आपको हवाला देते नजर आएंगे। वो आयत कौन सी है कि जो चीजें अल्लाह ने अपनी मखलूक पर हलाल की हैं उन्हें कौन हराम करता है? जो जीनतें अल्लाह ने हलाल कर दी उनको हराम कौन करता है? खैर, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने उस जमात सूफिया को जो जवाब दिया उसका खुलासा यह है कि दीन को नापने का पैमाना अशियाए खुर्दो नोश नहीं है। वो या सूफियो, इमाम के लिए तकवा, अमल सालिया, भलाई के काम, अलाए कलमतुल हक और जुल्म फसाद की मुखालफत करना जरूरी है। इस्लाम इंसान को खाने पीने से कहाँ रोकता है और आज़ादी भी देता है। फिर आपने आया शरीफा तिलावत फरमाई, वो आयत आ गई, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूरह आराफ में आयत है कि आप कहते हैं कि खुदा की जीनत को किसने हराम करार दिया है? जो उसने अपने बंदों के लिए पैदा की। और पाकीज़ा रिज़्क़ को किसने हराम किया है? आप कह दें कि ये अहले ईमान के लिए खास है। फिर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि ये जनाब यूसुफ नबी थे और इब्ने नबी थे, नबी थे और नबी के बेटे थे, मगर सुनहरी तारों से बने हुए दिबाज का लिबास पहनते थे, आले फिरौन के गाँव तकियों पर बैठते थे। तुम पर अफसोस है। इमाम के लिए सदाकत और अदालत लाजमी है, मोटे और जूठे मूठे लिबास और साग पात लाजमी नहीं है। ये हैं वो नजरियात जिनकी वजह से आले मोहम्मद इनसे शदीद ज़हनी तौर पर जो है ना मुतनफर थे कि ये जनाब अपने यानी शरीयत की हलाल को हराम कराएंगे, हराम को जनाब किसी तरह घुसेड़ के इश्क के नाम पे हलाल कर देंगे। इसलिए आले मोहम्मद ने हमेशा कहा इनसे दूर रहो। बाजार अल्लाह 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 करेंगे, बाजार हमारा नाम लेंगे, नजरियात जो है शरीयत से टकराते हुए इख्तियार, इनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो। खैर, मनकूल है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि आखिरी ज़माने में ऐसा लोग पैदा हो जाएंगे जो सर्दी गर्मी में उनका मोटा लिबास पहनेंगे और समझेंगे कि उन्हें दूसरों पर बर्तरी हासिल है। अल्लाह और ज़मीन और आसमान के फरिश्ते इन पर लानत करेंगे कि शरीयत के अहकामात को बदलने की कोशिश करते हैं। यानी ये शरीयत में, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि शरीयत में ये मोटा लिबास, ऊनी लिबास ही पहनना और इससे आजी नहीं। अल्लाह ताला ने जब आपको जीनत दी है तो उसका इज़हार उसको पसंद आता है। साफ सुथरा रहने का हुक्म खुद अल्लाह कहता है। अल्लाह ताला नहीं कहता कि वो जमील है और यानी खूबसूरत और खूबसूरती को पसंद फरमाता है, पाक है, पाकीज़गी को पसंद फरमाता है। खैर, बजंती और इस्माइल बिन बज़ीक़ से रवायत है कि इमाम अली रज़ा बजंती, इनसे अक्सर और भी रवायतें हैं कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसके सामने सूफिया का जिक्र किया जाए और वो अपने दिल और ज़ुबान से कराहत महसूस ना करे, वो हम में से आई नहीं। जो इनका इनकार करेगा, इनके नजरियात का रद्द करेगा, वो शख्स की मानिंद है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफार और मुनाफिकीन से जहाद करता रहा हो। जनाब बजंती से ही एक और रवायत है कि एक शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और कहा कि आजकल एक ग्रोह नमूदार हुआ है जो अपने आप को सूफिया कहलाता है, आपकी इसके मुतल्लिक़ क्या राय है? तो इमाम ने फरमाया वो हमारे दुश्मन हैं, हमारे नजरियात के दुश्मन हैं। वो उनकी तरफ माइल हुआ वो भी उन्हीं में से है और क़यामत के दिन उन्हीं के साथ मशहूर होगा। अनकरीब कुछ लोग ऐसे पैदा होने वाले हैं जो दावा तो हमारी मोहब्बत का करेंगे मगर दिल इनके सूफिया की तरफ माइल होंगे। बस ये अल्फाज ज़हन में रखिएगा इमाम के कि दावा
محبت ہمارا دل ادھر مائل. اب آج کے بھی اس میں آپ ٹٹول لیں کہ کون ہے جو بظاہر جو ہے شیعان آل محمد ہیں، لیکن جناب وہ کسی صوفی سے علمی اختلاف کرنے کو بالکل مرنے مرارنے تک لے آتے ہیں، یعنی دل اس حد تک ان کی طرف مائل ہے ان کے. بہرحال ان کی شبہات اختیار کرنے میں فخر محسوس کریں گے، اپنے آپ کو ان کے القابات سے ملکب کریں گے اور ان کے اقوال کی تعویلیں کریں گے. آگاہ رہو، جو بھی ان کی طرف مائل ہوگا وہ ہم میں سے نہیں، اور ہم آل محمد علیہ السلام اس سے بیزار ہوں گے. اور جو ان کا انکار اور ان کی تردید کرے گا وہ شخص کی مانند ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار سے جہاد کرتا رہا. اچھا جی، کرب الاسناد میں شیخ علی بن بابویہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سعد بن عبداللہ سے، انہوں نے محمد بن عبد الجبار سے، اور انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت کی. امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو ہاشم کوفی کے متعلق پوچھا گیا. آپ نے فرمایا کہ وہ بد مذہب ہے، اس نے ایک نیا ہی مذہب ایجاد کر لیا ہے، نام اس کا تصوف رکھا ہوا ہے، اور اس نے اپنے فاسد عقائد کے لیے اس کو کمین گاہ بنایا ہوا ہے. ایک اور روایت میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہاشم کوفی نے ایک مذہب کی بنیاد رکھی ہے، اپنے اور ملحدین کے لیے کمین گاہ اور باطل عقائد کے لیے اس مذہب کا استعمال کرتا پھرتا ہے، یعنی کہ اس کو ڈھال بنایا. سید مرتضی رازی نے اپنی صحیح سند سے امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے ابو ہاشم جعفری سے فرمایا تھا، یہ جو اوپر ہے ابو ہاشم کوفی ہے، یہ اور ہے، یہ ابو ہاشم جعفری ہے، محبان اور شیعان آل محمد میں اس کا شمار ہوتا تھا. آپ نے فرمایا ابو ہاشم عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب لوگوں کے چہرے شاش بشاش ہوں گے مگر دل آلودہ اور تاریک ہوں گے. اس زمانے میں سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت سمجھا جائے گا، مومن کو حقیر اور فاسق کو محترم سمجھا جائے گا. ان لوگوں پر ظالم حکمران مسلط ہوں گے، ان کے علماء ظالم حکمرانوں کے درباروں اور ایوانوں میں جایا کریں گے، ان کے دولت مند غریبوں کا استحصال کریں گے، ان کے چھوٹے بڑوں کے آگے چلیں گے، ان میں سے ہر جاہل کو عالم سمجھا جائے گا. وہ شک کرنے والے اور اخلاص رکھنے والوں میں تمیز ہی نہیں کر پائیں گے، بھیڑ اور بھیڑیے کے درمیان فرق ہی نہیں محسوس کر پائیں گے. بھیڑ اور بھیڑیے کے درمیان یعنی وہ جو لیبر ہے، یعنی اور اس پہ حملہ آور جو بھیڑیا ہے، اس میں فرق ہی نہیں محسوس کر پائیں گے. ان کے علماء روح زمین کے بدترین افراد ہوں گے کیونکہ وہ فلسفہ اور تصوف کی طرف مائل ہوں گے. لیجیے اب آپ یہ بتائیے، جن اکابرین نے شروع سے ان کا رد کیا ہے، ابن عربی صاحب کے نظریات کا، ملا صدرہ کے نظریات کا، اور جو اس چیز کا شور ڈالتے آ رہے ہیں کہ شیعت میں تصوف کو عرفان کا جامع پہنا کے لایا جا رہا ہے، یا ڈھکو صاحب نے کامت البران جو ہے رد تصوف میں لکھی اور اس نام نہاد عرفان کے رد میں لکھی کہ جس کو یعنی جو ہے تصوف لیکن نام چینج کر دیا. ان کا خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ان اکابرین کا کوئی دماغ خراب نہیں تھا محترم ناظرین و سامعین، کہ وہ بظاہر یہ جو اللہ والے یا ان کی مخالفت کر کے تو وہ اپنا بیڑا غرق کرائیں، ساری اعمال کا بھی عبادتوں کا بھی نہیں. یہ پیچھے روایتیں کھڑی ہیں، یہ اب کیا ہے؟ یا تو اس کا رد پیش کریں، ثابت کر دیں کہ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے ثابت ہی نہیں ہے، چلو جی بات ختم، بات رولے کھولے میں ڈل جائے گی. پھر بھی واضح احکام اور روایات معصومین موجود ہیں، پھر کیسے جو ہے ڈکو صاحب جیسا بندہ صوفیہ کے نظریات کو عرفان کے نام پہ ایکسیپٹ کر لے، اور دوسرے تیسرے جناب آیت اللہ اسحاق فیاض، جناب آیت اللہ سیستانی، ناصر مکارم شرازی صاحب، دیگر کتنے اکابرین ہیں کہ جنہوں نے بالکل اس کا راستہ روکا، کچھ روکنے میں کامیاب ہوئے، کچھ نے اپنا حق پورا کر دیا، نہیں روک سکے علیحدہ بات. تو یہ پیچھے روایتیں ہیں، ابھی خود سن لیا آپ نے. امام کہتے ہیں کہ ان کے علماء روح علماء، اب سر پہ ماما سجا کے صوفیہ کی وکالت کرنا، تو یہ روایت پھر ان سے فٹ ہوتی کہ نہیں ہوتی کہ ان کے علماء روح زمین کے بدترین افراد ہیں. کیوں؟ وجہ کیونکہ وہ فلسفہ اور تصوف کی طرف مائل ہوں گے. خدا کی قسم وہ لوگ زیادتی اور تعریف کرنے والے ہوں گے. اب سب سے بڑا اس کا یہ نقصان یہ ہے کہ فلسفہ میں اپنے مرشد شیخ یا اپنے اکابر کو اس کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. آپ ان کو اٹھا کے اچھا آپ ساری باتیں چھوڑیں. یہ کل میری ویڈیو کے نیچے ایک کمنٹ ہے ایک صاحب کا، ذرا یہ کمنٹ میں آپ کی سکرین پہ چلاتا ہوں، آپ دیکھیں کہ اس میں وہ کہا گیا ہے، یعنی دو معصوم انبیاء کا نام لے کے جناب آیت اللہ خمینی کو موسیٰ علیہ السلام کہا گیا اس کمنٹ میں، تو جناب خامنہی کو جناب ہارون. اب یہ اب اس کی جو پیچھے آپ بیک گراؤنڈ پہ جائیں گے، شریعت میں آپ کو اس طرح کی احتراماً پروٹوکول کے طور پہ بھی حرمت اور عصمت انبیاء کے تو اس قسم کی باتوں کی پابندی نظر آئے گی. فلسفہ ان کو کھول دے گا. یہ ہے وہ چیز، اس لیے اکابرین کہتے ہیں کہ آپ فلسفہ پڑھیں. یعنی یہ میرے خیال ہے کہ آیت اللہ اسحاق فیاض صاحب نے کہا تھا اور آیت اللہ سیستانی صاحب نے بھی ایک سوال کے جواب میں کہ آپ پڑھیں فلسفہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں. ہاں تقی بہجت صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کو پڑھنے میں برائی کوئی نہیں، لیکن اس سے پہلے اپنے عقائد اتنے کہ آپ کے مضبوط ہوں، اتنی کی گرپ ہو آپ کی کہ آپ ڈگمگا نہ سکیں فلسفہ پڑھ. تو یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے. سید مرتضی رازی نے اپنی سند سے محمد بن حسین الخطاب سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی شریف میں صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک گروہ آیا، مسجد میں داخل ہوا، حلقہ بنا کر زور زور سے ورد کرنے شروع ہو گیا. امام علیہ السلام نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ تم ان کے فریب کاروں کی طرف دھیان نہ دینا، یہ جو ورد کر رہے ہیں یا یہ جو ذکر کر رہے ہیں ان کے پیچھے بھی ان کی چال ہے، یہ دین کی بنیادوں کو تباہ کرنے والے ہیں. یہ اس طرح کی فریب کاریوں سے لوگوں کو اپنے گرد اپنا قریب کرتے ہیں، اس کے بعد شریعت سے دور کر دیتے ہیں، اپنے قریب کرتے ہیں شریعت سے دور کر دیتے ہیں. یعنی کیا ہوتا کیا ہے اب آپ دیکھیں،
کلی طور پہ اللہ رب العزت کا نام ہو، نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی ہو، نام پاک ہو، آل محمد علیہ السلام کا ہو، یعنی کسی بھی طور پہ اس کو ڈھول کی ڈمکوں ساز اور سرنگیوں کے اوپر لینا کسی بھی طرح شریعت مطہرہ میں حلال نہیں، وہاں لیا جاتا ہے۔ یہ قوالی کیا ہے؟ ہم بھی سنتے رہے ہیں، سارے سنتے رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ کیا یہ شریعت کے ایک واضح اصول کی نفی نہیں ہے؟ بات وہی آ گئی کہ نام مقدس ہستیوں کا، پیچھے کام جو آلات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ آلات تو وہ کہتے ہیں ہم ان کو توڑنے کے لیے آئے تھے، اسی کے اوپر آپ جناب اب آپ یہ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ آل محمد علیہ السلام کا ذکر مبارک جو ہے وہ ہمارے لیے جناب ذکر قرآن سے کم نہیں ہے۔ یہ میں نے ایک بہت بڑے مبلغ کے منہ سے، خطیب کے منہ سے سنا، اب وہ اس دنیا میں نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا کسی میں اتنی دمخم اور جرت ہے کہ وہ قرآن کی آیات کو معاذ اللہ موسیقی کے ساتھ پڑھے؟ نہیں کر سکتا۔ تو کیا جب آپ کے نزدیک ان مقدس ہستیوں کا ذکر اسی ذکر کی طرح ہے تو پھر ان ہستیوں کا آپ کس طرح سے وہ موسیقی اور ساز باجوں کے اوپر اس کو حلال قرار دے دیتے ہیں؟ تو یہ راستے کھلتے ہیں فلسفہ اور تصوف، یہ جو فلسفہ اور تصوف ہے اس کے ذریعے۔ تو امام نے ان کو منع کیا ہے، امام نے کہا ان کے ورد پہ نہ جاؤ، یہ غذا قلیل غذا کھائیں گے، یہ لوگوں سے محبت بڑی اور میٹھی میٹھی گفتگو کریں گے اور ان کو شکار کر کے ایک ایسے اندھے کنویں میں ڈال دیں گے جہاں سے وہ نہیں نکل سکیں گے۔ یہ لوگ اور یہ جماعت، یہ امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں، رقص اور تالیاں ان کا ورد ہیں اور ترنم اور غنا ان کا ذکر ہے۔ یہ ان کی پیروی وہی کرے گا جو بے وقوف ہوگا، اور وہی کرے گا جو قرآن اور احکام شریعہ سے دور ہوگا۔ ان سے عقیدت وہی رکھتے ہیں جو کمزور عقیدہ اور احمق ہے، اور جو شخص ان کی زندگی یا مرنے کے بعد ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے گویا وہ بت پرست کی مانند ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس خطاب امام کے بعد حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ جناب اعلیٰ اگرچہ وہ آپ کے حقوق کے معترف ہی کیوں نہ ہو۔ اب آ گئی وہ بات کہ جناب فلاں صوفی صاحب نے تو یہ شعر کہا آل محمد کی شان میں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، بہرحال وہ ایک الگ موضوع بحث ہے۔ تو امام سے یہ شخص کہتا ہے کہ جناب وہ آپ کے حقوق کے معترف ہی کیوں نہ ہو۔ پھر بھی امام علی نقی علیہ السلام نے کہا، اچھا، خشمگین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا اس بات کو تو تم رہنے دو، جو ہمارے حقوق کا معترف ہوگا وہ ہماری نافرمانیوں کے لیے کبھی قدم نہیں بڑھائے گا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ گروہ سب سے زیادہ خسیس ہیں لوگوں میں سے، اور تمام یہ گروہ والے ہمارے مخالفین میں شمار ہوتے ہیں، ان کا طریقہ ہمارے طریقوں سے الگ ہے، ہمارے نانا جان کی لائی گئی شریعت کے متبادل انہوں نے طریقے ڈھونڈ لیے ہیں۔ جی، یہ لوگ خدا کے نور کو بجانے کے در پہ ہیں، جبکہ خدا اپنے نور کو ضرور پورا کرے گا۔ امام علی رضی اللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو بھی شخص تصوف کا عقیدہ رکھتا ہے وہ یا تو دھوکہ دینا چاہتا ہے یا خود گمراہ ہو گیا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص تقیہ کے طور پہ اپنا نام صوفی رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ نام پر ہی اکتفا کرے اور عقائد باطلہ میں ان کی پیروی نہ کرے، نہ ان کا پرچار کرے۔ شیخ بہائی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کشکول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک میری امت میں سے ایک گروہ، ایک جماعت اٹھ کھڑی نہ ہو۔ حالانکہ وہ میری امت میں سے نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ ذکر کے حلقے باندھیں گے، اونچی آوازوں میں نعرے بھی لگائیں گے اور گمان کریں گے کہ وہ میرے طریقے پہ چل رہے ہیں، لیکن وہ میرے طریقے پر ہرگز نہ ہوں گے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے انہیں بدعتیوں میں شمار کیا ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اہل بدعت سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ انسان کے کافر ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ نئی چیز پیدا کر دے، کوئی بدعت پیدا کر دے اور اس سے محبت کرے اور اس کا پرچار کرے۔ جو شخص ایسی بدعت کے خلاف آواز اٹھائے اس شخص سے بیزاری کا اظہار کرے وہ ہم میں سے ہے، یعنی ان بدعتوں کو پھیلانے والے کے خلاف آواز اٹھائے اور اس سے بیزاری کا اظہار کرے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے منقول، وہ یہ کہ جب میرے بعد تمہیں شک اور بدعت کرنے والے افراد دکھائی دیں ان سے فوراً برات کا اظہار کرو اور دل کھول کر ان کی مذمت کرو۔ وہ اسلام کو بگاڑنے کی خواہش پوری نہ کر سکیں، لوگوں کو ان کے شر سے خبردار کرتے رہنا تاکہ ان سے بدعتیں نہ سیکھ جائیں، اس لیے اللہ تمہارے لیے نیکیاں لکھے گا اور دنیا اور آخرت میں تمہارے درجات بلند کرے گا۔ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے منقول ہے کہ آپ نے اپنے شیعوں کو احمد بن حلال کرخی صوفی سے بچنے کی تلقین فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ ریاکار شخص ہے۔ آپ نے اس سے اپنی بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں بھی اس سے بیزار ہوں اور اس سے بیزاری نہ کرنے والے ہر شخص سے بھی بیزار ہوں۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ ابھی کتاب پند تاریخ جو ہے اس میں سے بھی میں کچھ آپ کی خدمت میں اس کی 5ویں اور پہلی جلد میں سے آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، درس کی لینتھ لمبی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اپنے اگلے اس موضوع سے ریلیٹڈ درس میں پند تاریخ میں سے کچھ صوفیہ کے نظریات، تعلیمات اور کارنامے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں ہم، آپ کی مرضی ہے، آپ قرآن اور اہل بیت دیکھیں۔ میں آپ کو پھر بات اینڈ پہ یہی کروں گا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ان سے اس لیے متنفر تھے، حالانکہ بظاہر ان کے گن گاتے تھے، ان کا نام لیتے تھے، ان کے فضائل پڑھتے تھے، لیکن ائمہ طہار اپنے نام کی وہ اپنی خدا نہ خاصا خوشامد پسند نہیں تھے ائمہ طہار، معاذ اللہ، ان کو اس چیز سے کوئی نہیں۔ میں آگے بھی اپنے کئی دروس میں کہہ چکا ہوں
کہ ائمہ طہار کا آپ جناب نام لیتے رہیں، یہ وہ، آپ ان کو خوشامد شخصیت پر سمجھ بیٹھے ہیں، خدا نخواستہ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. ان کو اعمال سے ہے، ان کو عقائد سے ہے کہ اس کا عقیدہ جو ہے وہ ہمارے بتائے ہوئے عقیدے سے یا قرآن سے تو نہیں بڑھا ہوا. یہ اعمال وہی کر رہا ہے کہ جو ہمارے نانا جان کی اتری شریعت کے مطابق ہے، ان سے بڑھنے کی کوشش تو نہیں کر رہا. یہ ان کے اس میں ہوتا ہے. ان سے وہ بیزار اسی لیے تھے، ورنہ تو یہ جناب ذکر کے ہلکے باندھتے، ائمہ طہار کے فضائل پڑھتے، لیکن بیچ بیچ میں سے جو کام ڈالتے وہ آپ نے سن لیا. کوئی جناب موٹے لباس کو پروموٹ کر رہا ہے اور پروموٹ کرتا کرتا امام معصوم پہ ہی جناب انگلیاں اٹھا رہا ہے کہ جناب موٹا لباس پایا کرو، سکا سڑا کھایا کرو. اور کوئی جناب جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ذکر یا احکامات کے طریقوں سے الٹ اپنی ایک رائے محبت مودت عشق کے اور جناب اس کے نعروں کے اوپر استوار کر رہا ہے. ائمہ طہار کو ان سے چڑ یہ تھی کہ یہ ہمارے نانا جان کی شریعت کے مخالف راستے ڈھونڈتے ہیں، اور ان کے نظریات کو جدید الفاظوں کا جامہ پہنانے سے ان کے نظریات بدل نہیں جائیں گے. اور اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں، آپ سے مراد وہ پارٹی جو یہ کمپنی جو یہ سمجھتی ہے کہ جناب نہیں یہ محدود ذہن والے کی سوچ تو ہو سکتی ہے، جدید عرفانی علماء اس کی حمایت کرتے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ جناب جدید عرفانی علماء سے کہیں کہ ائمہ طہار کی ان روایات کا بھی رد جو ہے وہ قوم کے آگے پیش کریں، دودھ کا دودھ تو پانی کا پانی ہو جائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.